شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہٰذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی نہایت ہی فاسق و فاجر تھا، میں اسے امر بالمعروف کرتا رہا، نیکیوں کا بتاتا رہا، گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہا، وہ توجہ نہیں کرتا تھا۔ بالآخر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے دریافت کیا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں نہایت ہی سخت گناہگار اور پاپی شخص تھا، آپ کہاں نہیں جانتے، مگر خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ایک بار میں ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہو گیا، جیسے الحمدللہ اس وقت ہم سب مذہبی اجتماع میں شریک ہیں۔ میں ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہو گیا، وہاں ایک محدث صاحب بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان ان محدث صاحب نے، ان بزرگ نے یہ فرمایا کہ جو بلند آواز سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا۔ تو میں زور سے درود شریف پڑھنے لگا۔ جب میں نے زور سے درود شریف پڑھا تو اس اجتماع میں جتنے لوگ شریک تھے سارے ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگے۔ یہ تو مجھے مرنے کے بعد پتا چلا، مجھے کہا گیا کہ اس دن جو تم دینی اجتماع میں گئے تھے اور بلند آواز سے درود و سلام پڑھا تھا تو تمہاری بھی مغفرت کر دی گئی اور اس اجتماع میں جتنے لوگ حاضر تھے سب کو بخش دیا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ
یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے اور واجب الاحترام اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے پیارے حبیب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں رحمت حق بہا نمی جوئے، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہانہ نہیں جویت، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ کسی بہانے پر کرم فرما دیتا ہے۔ تو اس قسم کے اجتماعات جو ہوتے ہیں وہ بالخصوص رحمتیں لوٹنے کے ہوتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بری نیت سے آئے وہ بھی مطلب بخشا جائے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی، مشہور حدیث شریف ہے کہ ملائکہ سیاحین پھرتے رہتے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تو اللہ تعالی حالانکہ خبیر و بصیر ہے، علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کو خبر ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندوں کو دیکھا کہ وہ مفہوم بتا رہا حدیث شریف کا، وہ تیری یاد میں مشغول تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، اور ذکر کے معنی اللہ حق ہوں یہی نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے، اللہ حق ہوں یہ بھی انشاءاللہ ہوگا، یہ بھی ذکر ہے، اور جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح، یہ تین مطلب ذکر ہوتے ہیں، زبان سے ذکر، ذکر بالقلب یعنی دل کا ذکر، اور ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر۔ تو ذکر باللسان میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو وہی جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور خطبہ یہ بھی ذکر باللسان ہے، تلاوت یہ بھی ذکر باللسان یعنی زبان کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ دعا ہے یہ بھی ذکر باللسان، اور یہ جو مطلب ہے کہ بیان میں کر رہا ہوں یہ ذکر باللسان ہے، اور آپ جو سن رہے ہیں وہ آپ کے کانوں کا ذکر ہے، آپ کا دل اس طرف مائل ہے یہ آپ کے دل کا ذکر ہے۔ بار تو یا اللہ فلاں جگہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا، اور کبھی یا اللہ فلاں تو اپنی دنیاوی غرض سے آیا تھا، مثلا کسی سے ایسے ہی دنیا کا کام تھا ملنے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی نیت سے آیا تھا، وہ چونکہ میرے ذکر کی محفل میں تھا اس لیے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو اس کی رحمت چھماچھم برستی ہے، اور وہ کس وقت فیض و بخشش ہم پر برساتا ہے تو وہ وقت ہمیں نہیں معلوم، وہ گھڑی ہوتی ہے بخشش کی۔ اب یہ ممکن ہے کہ پورا اجتماع کوئی بیٹھا رہے اور اس کی قسمت میں حصہ رحمت نہ ہو، تو وہ اجتماع ختم ہونے سے چند گھڑی پہلے ہی چلا جائے اور وہ محروم رہ جائے۔ تو ہم نہیں جانتے کس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، تو بہرحال یہ کہ جو بیچارہ اس کے مقدر میں رحمت کا حصہ نہیں ہوتا اس کو پورا اجتماع نصیب نہیں ہوتا، وہ اجتماع میں اچھا خاصا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو خواہ خواہ مطلب نیند چڑھ جاتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، کوئی دوست اس کو یاد آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، بھوک لگتی ہے چلا جاتا ہے، بعض اوقات شیطان بہکاتا ہے کہ مزہ نہیں آتا تو چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کے سب یہاں سے اس حال میں اٹھیں کہ اللہ کی رحمت سے دامن بھر کر لے جائیں، کیونکہ یہ نیک محفلیں نیک لوگوں کے اجتماع، کتنے نیک لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور دور دور سے مسافر آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھنا ان سے ملنا بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہو، کتنے مسافر آئے ہوئے ہیں، کراچی سے آپ کے مہمان ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کے سب رحمتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہوتی ہے، بڑا مطلب کرم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ دوں ملتان شریف کا کہ وہ کس طرح کرم فرماتا ہے جب وہ کرم کرنے پر آتا ہے۔ ملتان شریف میں ایک گناہگار شخص کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا میں تو شرابی پاپی شخص تھا، بہت گناہگار تھا، ایک بار ہوا یوں کہ میں ملتان شریف کی گلی سے گزر رہا تھا کہ حضرت سیدنا غوث باؤل حق زکریا ملتانی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے تھے، تو میں ایک دم سنبھل لیا، کو زمانے کا ولی آ رہا ہے،
بالکل میں سنبھل گیا اور اپنے آپ کو میں نے سنبھال لیا، اور پھر میں ادب سے بڑھا اور میں نے ان کے ہاتھ چومے۔ بعد میں جب میرا انتقال ہوا تو میں تو بہت گناہگار تھا، لیکن غیب سے آواز آئی کہ اس نے ہمارے ایک ولی کا ادب کیا ہے، تو آج اس ادب کی وجہ سے، اس تعظیم کی وجہ سے ہم اس کو بخشے دیتے ہیں۔ اب لیجئے صاحب، ہاتھ چومنے والا بخشا گیا، اب کرم ہی کرم ہے اور نہیں تو کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری حکایت لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک نوجوان شراب کے نشے میں بدمست جھومتا جھامتا جا رہا تھا کہ اتنے میں سامنے سے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس نے جب دیکھا کہ ابراہیم بن ادم آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً نام سنا ہوگا ابراہیم بن ادم کا، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، وہ سامنے سے آ رہے تھے، تو اس نے اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کر دیا اور فوراً اس نے مطلب نے کہ جا کر بڑے ادب کے ساتھ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں ڈال دیا اور آپ کے قدم چومنے لگا۔ پھر اٹھ کر بڑی ادب سے اس نے ہاتھ چومے اور سلام کر کے وہ گزر گیا۔ رات کو جب سویا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنتی لباس ہے اور بڑا خوش پوش اپنے آپ کو پایا۔ تو اپنے طور پر اس نے سوچا کہ میں شرابی، میں بڑا پاپی، اور مجھے جنت سے کیا واسطہ، میں جنت میں آج کیسے آ گیا، تو بہت گناہگار ہوں۔ تو اتنے میں اس نے ایک غیر سے آواز سنی کہ اے میرے بندے، واقعی تو شرابی، تو پاپی اور تو سخت گناہگار تھا، لیکن چونکہ آج دن میں تو نے ہمارے ایک ولی ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کی اور ان کے ہاتھ چومے، ان کا ادب کیا، لہذا ہم نے تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تجھے جنتی قرار دے دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی، ایک عظیم اسلامی انقلاب اس کے دل میں برپا ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کروٹیں بدل بدل کر اس نے رات گزاری کہ بس اب صبح ہوتے ہی ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے۔ چنانچہ جو تو اس نے صبح کی، صبح ہوتے ہی وہ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ بے کسفنا میں حاضر ہوا، پھر سلام عرض کیا، ہاتھ چومے اور آپ کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو گیا اور مرید بن گیا۔ تو اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو اس قسم کے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ ضرور رحمتیں فرماتا ہے، اور کیا پتا کہ ہم کس قدر گناہگار، گناہوں کا بوجھ لیے آئے ہوں، اور کسی ایک کی دعا پر، کسی ایک کی آمین پر، بلکہ کسی ایک کی شرکت پر ہم سب گناہگاروں کی بخشش ہو جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، آپ توجہ سے سنیے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ راستے پر جا رہے تھے، شیطان بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، طرح طرح سے وسوسے ڈالنے لگا، یہاں تک کہ وہ بزرگ ایک ویرانے میں آ گئے اور ایک پہاڑ کی آڑ میں نیچے آپ بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، مصروف ہو گئے۔ شیطان پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ بزرگ دیکھیں اس طرح اس نے ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ پر سے لڑکا دیا۔ پتھر اس بزرگ کی طرف سے آ رہا، بزرگ کی طرف آ رہا، اور یہ اللہ اللہ کر رہا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ تو اللہ والوں ہی کا مطلب ہے کہ معاملہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور ہم بد نصیبوں کا حال یہ کہ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ ہی سے نہیں ڈرتے۔ نعوذ باللہ، میں زبان قال سے نہیں، زبان حال سے میں مطلب ہے کہ ہمارا حال ظاہر کروں کہ ہم لوگ، ہمارا کردار جو ہے وہ یقیناً اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، صرف خدا ہی سے نہیں ڈرتے۔ آپ ایمان سے بتائیے، اگر واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے کیا کوئی نماز ہماری قضا ہو سکتی تھی؟ اگر ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا کبھی ہماری زبان سے گالی نکل سکتی تھی؟ کیا اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہم فلم دیکھتے، ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے، گانے سنتے، باجے سنتے؟
کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے؟ کسی کا حق تلف کرتے، کسی کا دل دکھاتے، ماں باپ کو ستاتے، کبھی داڑھی منڈاتے، کبھی اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ پتا چلا کہ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، اور جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا تو دنیا و مافیا کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ مت ڈرو مت ڈرو، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کس سے نہیں ڈرتے ہو۔ تو اب بزرگان دین کو دیکھیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، کسی سے بھی انہیں دنیا داروں سے مراد ہے، اللہ سے ڈرو، رسول سے ڈرو، ماں باپ سے ڈرو۔ تو یہ سارا ڈرنا حقوق کے معاملے میں وہ در حقیقت اللہ ہی سے ڈرنا ہوا۔ تو اب چونکہ مطلب ہم اللہ سے عملی طور پر خوف کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے، نہیں ڈر رہے اظہارن، تو اب ہم ہر شے سے ڈرتے ہیں، اور اللہ والے چونکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے تھے لہذا کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے۔ ایک واقعہ تھوڑی، بے شمار واقعات بزرگوں کے مطلب کتابوں میں ملتے ہیں۔ مثلا ایک بزرگ کو کسی جرم مقدس میں بادشاہ وقت نے 2 بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا، پبلک کا ٹھٹ جمع، وہ دیکھ رہے تماشا۔ وہ بزرگ ذرا نہیں ڈرے، بھوکے شیر پہلے تو جھپٹ کر آئے، لیکن جیسے وہ قریب آئے تو وہ اس بزرگ کے پاؤں چاٹنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ پھر بزرگ کو باعزت رہا کیا گیا کہ تو بہت بڑا کوئی پہنچا ہوا شخص ہے۔ تو لوگوں نے گھیر کر پوچھا کہ حضرت، شیر جب آپ کے پاؤں چاٹ رہے تھے تو خوف کے آثار تو آپ کے چہرے پر نہیں تھے، مگر آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شیر میرے پیر چاٹ رہا ہے، تو آیا شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک؟ شیر کا تھوک پاک ہے یا ناپاک؟ میرے پاؤں ناپاک ہو گئے یا پاک رہے؟ میں اس مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ شیر ہوا، چیتا ہوا، جتنے بھی درندے ہیں پھاڑ کھانے والے جانور، کتا ہوا، ان کا جو تھوک ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ البتہ بلی کا تھوک جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ بلی چونکہ گھریلو مطلب ایک جانور ہے، اس سے بچنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس میں ہمیں سہولت دی گئی۔ تو علاوہ اس کے جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں ان کا جو لعاب ہے، تھوک ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اونٹ جو اندر سے جھاگ نکالتا ہے، جگالی کرتا ہے، تو اندر سے جو وہ جھاگ نکالتا ہے، اونٹ جو منہ سے اڑاتا ہے جھاگ، یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، میدے سے۔ گائے کا تھوک پاک ہے، لیکن گائے جب جگالی کرتی ہے، آپ نے دیکھا وہ جب بیٹھ جاتی ہے اطمینان سے تو وہ منہ چلاتی رہتی ہے، منہ میں ہوتا چارہ اور نہیں ہوتا، خالی منہ چلاتی ہے، اور پھر اس کے منہ سے جھاگ اڑتا ہے، تو یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اور یہ نجاست غلیظ ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے۔ یہ درندوں کا لعاب، اونٹ کا مطلب ہے کہ جھاگ، گائے اگر جھاگ نکالے تو یہ پیشاب کی طرح نجس ہوتا ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جو تھے وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ پتھر بہت بڑا لڑکتا ہوا آ رہا ہے، یہ بالکل نہیں ڈرے، اللہ اللہ کرنے لگے، اور ابھی جناب والا ایک پٹاخہ پھوٹ جائے تو شاید آدھے بندے بھاگ گئے۔ خیر، تو وہ بزرگ پتھر لڑکتا ہوا آ رہا ہے، بالکل نہیں ہٹے، نہیں ہلے کہ پتھر تو تیرا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ وہ اللہ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ پتھر گرتے گرتے اس نے راستہ بدل دیا اور آپ کے قریب آ کر وہ گر گیا، آپ نہیں ڈرے۔ پھر وہ بزرگ اطمینان سے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو شیطان جو ہے سجدے کی جگہ پر منہ کھول کے بیٹھ گیا۔ اب وہ دیکھیں نا، ایک کنکر بھی ہو تو ہم سے تو سجدہ نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بڑا صاحب منہ کھولے بیٹھا ہے اور سجدے کی جگہ پر، اور بزرگ نے نماز بھی نہیں توڑنی۔ ہم تو یوں بار بار کھجاتے رہتے ہیں نا، اگر کوئی بہو کرے تو رکعت ہی بھول جاتے ہیں، اگر کتا بہو کرے زور سے تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ رکعتیں 2 ہوئی یا 3 ہوئی، لیکن وہ سامنے صاف ہے اور وہ بزرگ نماز پڑھ نہیں ڈرے، رکوع کیا۔ جب سجدے کی باری ہے تو بالکل اطمینان سے وہ سانپ کے منہ پر سجدہ کر دیا۔ اب وہ سانپ تو تھا نہیں، تھا شیطان، ہٹ گیا۔ اطمینان سے آپ نے نماز پوری کی۔ جب نماز پڑھ چکے تو اب شیطان نے اپنے آپ کو بالکل ظاہر کر دیا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ تو عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں، میں آپ سے بڑا متاثر ہوا، میں نے بڑے بڑے ولیوں کو بہکانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن میں آپ کو نہیں بہکا سکا، آپ بہت پہنچے ہوئے، لہذا میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، لائیے ہاتھ۔ اگر ہم سے کہے کہ شیطان کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، ہم تو پھول جائیں، میں خود آ کر کہے، کیونکہ ویسے دوستی تو ہے ہی،
शैतान से दोस्ती तो साड़ी पक्की है, कोई सी बात नहीं है, लेकिन अगर खुद ऑफर करे कि हम पक्के दोस्त, तो फिर तो हमारे तो वारे नहीं आ रहे, हम भूल जाएंगे। देखिए आपको नाराजगी हो रही होगी कि इसने हमको शैतान का दोस्त कह दिया। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं हम कह रहा हूं कि हमें वैसे ही शैतान से दोस्ती तो है। तो बहरहाल मेरे प्यारे सही भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि हम तो शैतान की दोस्ती में मुब्तिला हैं ही हैं। गुनाह करना और बरमला करना और हंस हंस कर करना, हंसी खुशी करना, ये शैतान की दोस्ती नहीं है तो और क्या है? कि अगर बतकाज़ाए बशरियत खाइफीन से, खौफ रखने वालों से गुनाह हो भी जाता है तो वो बेकरार हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और रो रो के वो तौबा करते हैं। और हमारा हाल ये नहीं। हजरत अतबतुल गुलाम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए, वो एक बार एक मकान से गुजरे तो बिल्कुल बेकरार हो गए, रोने लगे। साथी ने पूछा, हुजूर क्या हो गया अचानक? आपने बताया कि इस मकान के पास से जब भी गुजरता हूं मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मैंने बचपन में इस मकान में एक गुनाह कर लिया था। ये हालत होती है खाइफीन। और हमारा हंस हंस के गुनाह करते, हमें गुनाह हो भी जाए तो बल्कि गुनाह तो इरादतन करते हैं, बल्कि गुनाह तो हमारी ग़िज़ा हो गई। तो उस बुजुर्ग को जब शैतान ने कहा कि आओ हम दोस्ती करते हैं और मुझसे हाथ मिलाओ, तो ये तो बुजुर्ग थे, वली थे, इन्हें कुरान पता था, क्योंकि वली वली होता है। अब हर एक को वली के दिन तो बात नहीं चलती, तो कुरान पता होता है, हदीस पता होती है, अल्लाह उनको बचाता है अपने कर्म से। उनको कुरान पता था कि कुरान ने तो जगह जगह फरमाया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कुरान जिसको दुश्मन कहे वो दोस्त कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा मरदूद शैतान, हमारा परवरदिगार कह रहा है कि तू हमारा दुश्मन है और तू मुझसे दोस्ती करेगा। तू दोस्ती कर ही नहीं सकता, तेरी दोस्ती में भी पता नहीं कितने दुश्मनी के वार होंगे, मैं तुझसे हाथ मिला ही नहीं सकता। तो उस शैतान ने फिर भी कहा, क्योंकि शैतान दरअसल बेवकूफ, अपने पोल बहुत खोलता है। उसने कहा कि मैं आपसे बहुत मुतासिर हूं, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो चलो बताओ, क्या बताते हो? तो उसने कहा कि इंसान को फांसने के लिए मेरे पास 3 कामयाब वार है। वो क्या जी? पहला वार हसद, दूसरा बुख्ल, तीसरा नशा। और फकीह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बात कहते हैं कि इसने चौथा वार ये भी बताया, गुस्सा। गुस्सा, ये मेरे 4 कामयाब वार। ये शैतान वाला बेवकूफ ये बता देता है। हजरत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाकया शायद आपने पढ़ा हो कि एक बार शैतान कई जाल लिए जा रहा था, कई जाल लिए जा रहा था। तो आपने बताया कि कोई जाल ऐसा भी है जो तुम मुझे इसमें गिरफ्तार कर सके। तो शैतान को झूठा मक्कार, उसने क्यों नहीं, मेरे पास ऐसे जाल भी है कि मैं आपको भी फंसा दूं। तो क्या? तो उसने कहा कि याद करो, एक बार मैंने आपको पेट भर के खाना खिला दिया था, इतना गाफिल कर दिया कि आपने डटकर खा लिया, और फिर जब डटकर खा लिया तो आपको नींद चढ़ी थी, आप अपने विरदो वज़ाइफ से महरूम रह गए थे। तो आपने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी तेरा वार था, खुदा की कसम अब कभी पेट भर के नहीं खाऊंगा। फिर शैतान ने सर पीटा के मैंने वार का बता दिया। फिर उसने कहा खुदा की कसम अब मैं किसी को ये बात बताऊंगा नहीं। लेकिन एक बार याह्या अलैहिस्सलाम को इसने बता दिया, याह्या अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को बता दिया, और गुलामों से होते होते हम तक भी पहुंच गए, है ना? कि पेट भर के डट कर खा लेना ये भी शैतान का एक कामयाब वार, और भूखा रहना ये बहुत बड़ा सवाब का काम, बहुत बड़ा। कैसे? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में नकिल करते कि जो कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए अगर चंद लुक़्मे कम खाता, जितने लुक़्मे कम खाता, हालांकि ख्वाहिश है लेकिन वो कम खाता है लुक़्मे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उस बंदे के लिए फख्र करता है। फरिश्ते तो खाने पीने से बिल्कुल यानी कि वो मुस्तस्ना, उनको भूख लगती नहीं, नफ्स है ही नहीं, तो बेनियाज है खाने पीने से। तो अल्लाह ताला मुबाहत करता है, फख्र करता है, क्या फरिश्तों देखो मेरे बंदे ने खाना होने के बावजूद सिर्फ मेरी रजा के लिए इतने इतने लुक़्मे कम खाए। तुम गवाह रहना कि कल बरोज़े क़यामत
جتنے لقمے اس نے کم کھائے اتنے ہی درجے میں اس کے جنت میں بڑھاؤں گا. تو بھائی جنت میں جائے گا تو بڑھے گا نا. بھوکا رہنے والا، کم لقمے کھانے والا جنت میں جائے گا تو درجے بڑھیں گے. تو پتہ ہی چلا کہ بھوکا جو رہے اللہ کی راہ میں تو اس کو جنت بھی ملے گی اور درجے بھی بڑھیں گے. الحمدللہ. مگر ہم لوگ کو آپ کو پتا ہے اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھ بیٹھے ہیں کھاؤ پیو جان بناؤ. ہمیں تو کوئی مقصد ہی پتا نہیں. خیر، تو اس بزرگ کو شیطان نے اپنے وار بتا دیے. حسد، جب میں حسد کا وار کسی بندے پر کرتا ہوں تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، پھر وہ بچ نہیں سکتا. اور حسد کے ذریعے سے، وہ شیطان کہہ رہا ہے، حسد کے ذریعے سے میں ایسے ایسے با کرامت ولیوں کے تختے الٹ دیتا ہوں کہ جو مردے زندہ کر لیں. ایسے ایسے ولیوں کو بھی حسد کے ذریعے میں زہر کر لیتا ہوں اور ان کی ولایت چھین لی جاتی ہے. اور یہ حقیقت، ولایتیں چھنتی بھی، نبوت نہیں چھینی جاتی، ولایت چھن جاتی. بہت سے واقعات. میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کہتا ہے کہ حسد کے ذریعے میں بڑے بڑے ولی کے بھی تختے الٹ دیتا ہوں جو اس میں حسد آ جاتا ہے. اور بخل، جب کسی نے بخل پیدا کر دیتا ہوں، یہ میرا کامیاب ترین وعدہ ہے. تو بخل کرنے والے کو بھی میں، چاہے وہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، پرہیزگار ہو، اس کو بھی میں بخل کا وار کر کے چاروں خانے چت کر دیتا ہوں. اور نشہ تو اتنا میرا زبردست اور کامیاب وار ہے کہ اس کے رستے پہ جس کو ڈال دوں پھر وہ میرے ہاتھ سے نہیں نکلتا. جب اس پر نشہ مسلط ہو جاتا ہے، جب وہ نشے میں آ جاتا ہے تو پھر میں اس کا کان پکڑ لیتا ہوں. اور جس طرح بکری کو اس کا کان پکڑ کر چلایا جاتا ہے میں اس کو اسی طرح چلاتا ہوں. اور ظاہر جب بندہ نشے میں ہوتا ہے نہ اس کو ماں کا ہوش ہوتا ہے نہ بہن کا ہوش ہوتا ہے. اور غصہ تو میرے پیارے صاحب بھائیو آپ جانتے ہیں کہ اتنا کامیاب وار ہے انسان کو تباہ کرنے کے لیے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی مثال ہی مشکل. اتنا کامیاب ہمارے پاس تو آتے ہیں لوگ، اب وہ بہت ضروری مسئلہ ہے، بہت پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ بس جی مجھے اگر تخلیے میں آپ سے بات کرنی، اکیلے میں بات کرنی. اچھا جی کہو. بس جی وہ بہت غصہ آ گیا تھا، بس کیا کروں، میں تھا بہت غصے میں، بہت غصے میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا اور میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اب میں کیا کروں؟ طلاق تو ہو گئی اور جی میں بہت غصے میں تھا، غصے میں نکل گیا میرے منہ سے. اب مجھے یہی جواب دینا پڑتا ہے کہ جی میں نے کبھی سنا نہیں، میں نے یہ سنا نہیں کہ صاحب وہ کوئی بہت زیادہ جب پیار آ جائے تو کہتے کہ بیگم صاحبہ آج تم بہت اچھی لگتی ہو، جاؤ ہم نے تمہیں طلاق کا انعام دے دیا، تمہیں 3 طلاق. کوئی نہیں کہتا جی غصے میں ہی تو ہوتا ہے، تو اسی لیے تو غصے سے روکا گیا. اب غصے ہی میں تو سب سریوں کے پیچھے جاتے ہیں. جو قاتل ہوتا ہے وہ سریوں کے جو پیچھے ہوتا ہے تو وہ غصے ہی میں تو قتل کرتا ہے نا. وہ تھوڑی بہت بات چیت بڑی، پھر آستین چڑھی، پھر منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوا، آنکھیں لال ہوئی، پھر گالی نکلی، پھر اس کا گریبان اس کا گریبان، دے مار. پھر یا تو پکڑے گئے تو پولیس والوں کی عید ہو گئی، یا کسی کو مار دیا تو سریے کے پیچھے ہو گئے. تو میرے پولیس والے بھائی ناراض نہ ہو، عموماً ہمارے لیے ہوتا ہے، آپ لوگ اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، اچھے پولیس والے ملتے، ایسی بات نہیں. تو اس طرح مطلب غصے میں کتنا کام خراب ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنا کام خراب ہوتا ہے. اور تباہی تباہی تباہی، غصہ تباہی ہی تباہی ہوتا ہے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ غصے میں بندہ خوب اچھلتا، خوب اچھلتا. فرماتے ہیں کہ سنبھل کہ اب کی تیری اچھال تجھے اچھال کر کہیں جہنم میں نہ پھینک دے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں انسان جہنم کے بھی سامان تیار کرتا ہی. معاذ اللہ ایسے بھی دیکھیں کہ غصے میں لوگ کفر بھی بک دیتے ہیں. ارے بھائی نماز پڑھا کرو، نماز فرض ہے، یہ سمجھاؤ تو ارے جاؤ کہ ہم کافر ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کو تنگ نہیں کرتے. نعوذ باللہ. کوئی یہ کہہ دے تو کافر ہو گیا. بھائی دیکھو نا، نکاح جو ہے وہ بھی ایجاب و قبول کا نام ہے، زبان سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. طلاق بھی زبان سے کہہ دیا، قلم سے لکھ جاؤ گے. تو اسی طرح کفر اگر نعوذ باللہ زبان سے بک دیا، کفر پر راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، قلم سے ہی اپنے لیے کفر لکھ دیا، نعوذ باللہ کافر ہو گیا. کوئی دیر تو نہیں لگتی ہے. اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے بھی کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، پہاڑ نہیں توڑنے پڑتے، بس زبان سے اقرار کر لیا اور دل میں مطمئن ہو گیا. اقرار باللسان
तस्दीकुम बिलक़ल्ब, है ना। तो इस तरह मतलब है कि गुस्सा ये तो शैतान का बड़ा ही कामयाब वार है, बड़ा ही कामयाब। गाली बंदा गुस्से ही में तो देता है, किसी को मारता गुस्से में है, किसी से लड़ता गुस्से में है, ताल्लुकात खत्म कर देता है, माँ से लड़ता है, बाप से लड़ता है, बच्चों से लड़ता है। और आज किसी घर में सुकून नहीं। कई मेरे पास आते हैं बेचारे, ये हो गया, बीवी नाफरमान है, माँ नहीं मानती, सास बहू की लड़ाई होती, कोई तावीज दे। अब मैं क्या कहूं, मेरे पास तो तावीज यही है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लो, फिर देखो तुम्हारा घर जन्नत बनता ही है। कुव्वत बर्दाश्त अगर पैदा कर ले तो मसला हो। चलो एक गुस्से में आया तो खुद आप सब्र कर लो, मसला हो जाएगा। आपको कोई गाली दे, अब वो दे गाली और आप दे उसको माँ की गाली, वो दे बहन की गाली, फिर अगर गाली गलत तो फिर तो मार दाड़ होगी। वो गाली दे, आप सब्र कर लें तो मसला हल हो जाता है, कोई इससे फर्क पड़ता ही नहीं। और आपकी इससे शान कम नहीं होती बल्कि शान बढ़ती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक शख्स मुसलसल बुरा भला कह रहा, मुसलसल बुरा भला कह रहा, और आप सुन रहे थे। सरकार भी तशरीफ फरमा दे, जब सिद्दीक़ अकबर ने बहुत उसने बुरा भला कहा तो फिर जवाब दिया, तो सरकार ने उठकर मतलब जाना शुरू किया और फरमा के जब तक ए सिद्दीक़ तुम खामोश थे तो तुम्हारी तरफ से फरिश्ता उसको जवाब दे रहा था, तुम बोले तो फरिश्ते ने जवाब देना ही बंद कर दिया। तो हदीस शरीफ में आया कि जब गुस्सा है तो खामोश हो जाओ। और ये तो आप मशहूर हदीस सुन चुके हैं, मन समता नजा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, मन समता नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई, तो जो बोलता है। खैर, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान के कामयाब तरीन वार ये चार, हसद, बुखल, नशा और गुस्सा। और हसद क्या है? एक दूसरे से चिढ़ना, जलना, और इतनी तबाही है इसमें कि हदीस शरीफ में आया कि हसद नेकियों को इस तरह खा डालता है जैसे कि आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है। इस तरह मतलब है कि खतरनाक अमल है ये हसद। और आज बदकिस्मती में हसद से कोई नहीं बचता। अगर मेरी परचून की दुकान है और किसी ने और परचून की दुकान खोल ली तो मैं अंदर से कुड़ूंगा और फिर कंपटीशन होगा इसको तोड़ने के लिए। ये अगर 1 रुपए 4 आने की दाल अगर किलो देता है तो मैं 1 रुपए 2 आने की दाल किलो दूंगा, ताकि इसको मैं तो उससे चिढ़ता हूं। ग्राहक उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसके माल का नक्श निकालूंगा, बुराई करूंगा उसकी और उसको तोड़ूंगा। तो ये हसद ही तो है। हम अपने भाई की नेमत को नहीं देते। हसद यही है कि अपने किसी भाई की नेमत को देखकर तो उसको ये नेमत मिली, अपने दिल में कुड़ना और ये तमन्ना करना कि इसकी नेमत जो है उसको ज़वाल लग जाए, वो ज़ाइल हो जाए, खत्म हो जाए, ये है हसद। और एक होता है ग़िबता, यानी रश्क। रश्क ये होता है कि अगले की नेमत देखकर उसके ज़वाल की, ज़ाया होने की तमन्ना तो ना करे, मगर उस पर रश्क करे कि सुभान अल्लाह, इसको इतनी बड़ी नेमत मिली, काश मुझे भी इस तरह की नेमत मिल जाती और इसमें भी बरकत होती। उसके ज़वाल की तमन्ना ना कि मुझे भी इस तरह की नेमत मिल जाती। तो ये है मतलब ग़िबता और रश्क, और ये जायज है। लेकिन आज तो हसद ही हसद है, और हसद करने वाले का अंजाम दुनिया और आखिरत में तबाही। कीमिया सआदत में हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा एक वाक़या नक़ील किया है, बड़ा दिलचस्प वाक़या। आप फरमाते हैं कि एक बादशाह के पास एक शख्स होता था, बड़ा बेचारा नेक और नरम दिल और सीधा सादा। वो अक्सर ये कहा करता था कि एहसान का बदला दो, बुरे के साथ बुराई मत करो, कि बुराई करने वाला खुद ही अपने अंजाम को पहुंचता है। ये कहा करता बादशाह से बड़ी मोहब्बत करता था कि भोले भाले लोग उमूमन मतलब पसंद होते हैं। बहुत भोला वाला नेक आदमी था, बड़ा पसंद करता था उसको। तो जाहिर है कि वो हदीस शरीफ है, कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूदुन, कि हर ज़ी नेमत हसद किया जाता है। जिसको अच्छी नेमत मिलती है, जिसको कोई नेमत मिलती है, खामाखा लोग देखकर उससे हसद करते हैं, ये होता है। तो उसके भी हसद खोर पैदा हो गए। एक बंदा बड़ा हसद करता, उससे चिढ़ता और मौके की तलाश में था कि किसी तरह बादशाह के कान भरे और इसको बादशाह के सामने जलील करे। तो एक बार उसको तजवीज आ ही गई। उसने कहा बादशाह से कि बादशाह, तू इसको इतनी लिफ्ट देता है, इतना प्यार करता है, लेकिन ये मुझे कल कह रहा था
کہ بادشاہ میں سے تو مجھے بدبو آتی ہے، بدبو۔ بادشاہ کا ماتھا ٹھنکا دیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ پھر جو ایسا کہتا ہے، دیکھتا ہوں اس کو۔ تو اس نے مزید کہا کہ بادشاہ آپ دیکھ لینا، اب جب یہ کل آپ کے پاس آئے گا تو اس نے رومال اپنے ناک پر رکھا ہوگا، تو پھر آپ سمجھ لینا کہ واقعی اس کو بدبو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل اس کی ٹرائی لیتا ہوں۔ چنانچہ کل جب آئی تو پہلے تو سسد خور نے اس کی دعوت کی بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے کہ یار آج تو میرے ساتھ کھانا کھا۔ وہ بولا ہوا رات میں چلا گیا، تو اس نے اس کو کھانا کھلایا، اس میں کچا لہسن جو تھا وہ کھلا دیا۔ اور آپ کو پتا ہے کچا لہسن، کچی پیاز کھانے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ کچا لہسن کھلا دیا۔ اب بادشاہ کے پاس جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا، یہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ جب بادشاہ کے پاس ہی پہنچا تو رومال نکالا، منہ پر رکھ لیا اس نے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ ناک پر رکھا ہوا، منہ اور ناک تو قریب ہے۔ تو بادشاہ نے ایک نامہ تحریر کیا اور اپنے خاص پی اے کے پاس، پرائیویٹ سیکرٹری کے پاس بھیجا۔ اور وہ نامہ جو ہے وہ جس کو بھی بادشاہ اس طرح لکھ کر لفافے میں دیتا تھا اور پی اے کے پاس بھیجتا تھا، تو یہ اصول ہوتا تھا کہ جس کو بھی یہ نامہ آج تک بادشاہ نے بھیجا تھا تو اس کو خلعت ملتی تھی، ایک انعام ملتا تھا بادشاہ کی طرف، انعام ہوتا۔ یہ انعام نامہ لکھ کر دے دیا۔ لیکن آج پہلی بار بادشاہ نے کوئی انعام نامہ نہیں لکھا تھا، بلکہ یہ لکھا تھا کہ یہ شخص جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے اس کو فوراً قتل کر دو اور اس کی کھال ادھیڑ کر اس میں گھس بھر کے میرے پاس پہنچا دو۔ اب یہ باہر نکلا، ابھی تو سمجھا خلعت نامہ، باہر نکلا تو وہی حاسد مل گیا۔ تو کہاں چلے؟ بولا آج تو بادشاہ سلامت بڑے مہربان تھے اور مجھے خلعت نامہ دیا، وہ لفافے میں پیک، دیکھ یہ خلعت نامہ مجھے دیا۔ تو اس نے کہا یار میں تیرا دوست ہوں، آج تو نے میرا دمک بھی کھایا، تو کیا کرے گا؟ تو اللہ والا آدمی، تو میرے کو دے دے، یہ خلعت میں لے لوں۔ ٹھیک ہے یار تو لے لے، بولا بولا بھائی۔ اس نے خلعت نامہ اس کو دے دیا۔ اب یہ پہنچا اس بادشاہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے پاس یا وزیر خاص کے پاس اور خلعت نامہ یا وہ لفافہ اس کے حوالے کیا۔ لفافہ جب پی اے نے کھولا پڑھا تو چونکا، یہ لکھا تھا کہ آنے والا شخص جب تمہارے ہاتھ میں یہ رکا دے، حامی نے رکا، تو فوراً اس کو قتل کرا دو اور اس کی کھال میں گھس بھر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ چونکا آج تک تو بادشاہ نے مجھے خلعت ہی کے لیے بھیجا، لیکن اب مور وہ سب تھی کہ بادشاہ کا حکم ہے اور عمل کرنا پڑے گا ورنہ بادشاہ مجھ پر بگڑے گا۔ تو اس نے پھر جلادوں کو بلایا اور اس کو کہا کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے، اور اس کے ساتھ اب بڑا وہ رویا تڑپا، نہیں تجھے خلعت مل رہی ہے، تو نامہ لے کر آیا۔ تو بہرحال اس کی کھال اتار کر بادشاہ کے پاس بھیج دی گئی۔ اور دوسرے دن وہی بدلا، پھر اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ سلام کر کے بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ارے تیری کھال تو آ چکی ہے، یہ کیا بات؟ وہ میں نے جو رکا بھیجا تھا اس میں تو تیرے قتل کا لکھا تھا، تو کیسے آ گیا؟ یہ کھال کیسی ہے؟ ماجرا کیا؟ بادشاہ نے جب پوری بات بتائی تو وہ اب سمجھ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اب پوری بات سمجھا کہ اس نے میرے ساتھ مطلب یہ کہ فراڈ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ غلط لے لی تھی، اور چونکہ وہ حاسد تھا تو وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ تو بادشاہ نے بولا پھر بھی اس نے جو بات کہی تھی کہ یہ بولتا ہے کہ میرے اندر سے بدبو آتی ہے، تو تو نے رومال ناک پر رکھی تھی، تو نے مطلب یہ ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ نہیں تھی، عالی جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس نے مجھے لہسن کھلایا تھا تو میرے منہ میں بدبو ہو گئی تھی، تو میں نے منہ پر رومال اس لیے لگایا تھا تاکہ حضور آپ کو بدبو پہنچ کر تکلیف نہ پہنچے۔ بادشاہ نے کہا ارے میں سمجھا۔ پھر اس نے کہا کہ احسان کا بدلہ دو، برے سے برائی مت کرو، برا اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تو وہ حاسد اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی طرح بخل تو بدترین وار ہے اور اس وار سے کوئی بھی نہیں بچتا۔ اور شیطان نے کہا کہ چاہے وہ نمازی ہو روزے دار ہو، جب میں اس پر بخل کا وار کر دیتا ہوں تو وہ پھر چاروں خانے چیت ہوتا ہے اور میں اس پر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ بخل کی خاطر انسان کیا نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے جن کے اعمال کوہ تہامہ کی مانند ہوں۔ تہامہ پہاڑ ہے کہ اس تہامہ پہاڑ کی مانند اس کے اعمال ہوں گے،
لیکن وہ سیدھے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نمازی بھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ تہجد گزار پرہیزگار ہوں گے، پھر حضور وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا اس لیے جہنم میں جائیں گے، اگرچہ وہ نیکیاں کرتے تھے لیکن وہ دنیا سے بڑی محبت کرتے تھے اور رات دن دنیا کی محبت میں وہ گم رہتے تھے، اس لیے وہ جہنم۔ کسب حلال یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کی بھی تاکید ہے۔ عبرانی شریف میں آیا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، میں حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ خیرات مانگنے کی، بھیک مانگنے کی اجازت نہیں، ضرورتاً تو رزق حلال طلب کرنا ہی ہوگا۔ اور احیاء العلوم میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، وہ پہلا لقمہ حلال جیسے ہی اس کے پیٹ میں جاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حلال طلب کرنے کے لیے جو ذلیل جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ دراصل خالص دنیا داری نہیں ہے کہ حلال روزی بھی آدمی نہ کمائے، بلکہ آج کل حلال روزی کماتا، سوال یہ نا کہ حلال روزی کمائے قدر ضرورت پھر تو فضائل ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل تو کوئی دیکھتا ہی حرام روزی عام ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، قسمیں کھانا، اگر نقص ہے تو اس کو ظاہر نہ کرنا، اور بیچنے میں جو کچھ خرید و فروخت میں آج ہم بددیانتی کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ تو اس طرح مطلب ہم لوگ حلال روزی آتی بھی ہوتی ہے تو بدقسمتی سے اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ کسب حلال ضرور ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور رزق حرام سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال دنیا کی محبت یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شہر میں تمام مردے ہی مردے پڑے تھے، تو حواریوں نے عرض کیا کہ حضور آپ ان سے پوچھیں کہ آخر یہ سارے کے سارے کیوں مرے پڑے ہیں اور بے گورو کفن پڑے، شاید ان پر کوئی عذاب آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور پکار کر کہا کہ مردوں تم مجھے جواب دو۔ تو ایک مردہ بولا لبیک یا روح اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، یہ سارے کے سارے مردے کیوں پڑے؟ تو اس نے کہا کہ حضور ہم رات کو تو بھلے چنگے سوئے تھے لیکن صبح ہوتے ہی ہم سب دوزخ میں جا پڑے۔ کیا ہوا؟ عرض کیا حضور ہم لوگ سب دنیا دار ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے۔ تو کس طرح دنیا کی محبت کرتے، کس انداز کی دنیا کی محبت ہے تمہاری؟ تو عرض کی کہ حضور ہم دنیا سے اتنی گہری محبت رکھتے ہیں جس سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے اور جب آ جاتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر دنیا ہمارے پاس آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بہت رنجیدہ ہوتے ہیں اور بہت بے چین ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ہی جواب دیا، سب کیوں نہیں بولے، سارے مردے پڑے رہے۔ تو اس نے عرض کیا حضور یہ سارے دنیا دار تھے اور میں ان جیسا دنیا دار نہیں تھا، لیکن چونکہ ان سے محبت کرتا تھا، ان کی صحبت میں رہتا تھا، اس لیے میں بھی پھنس گیا۔ ان سب کے منہ میں آگ کی لگام ہے اور میرے منہ میں آگ کی لگام نہیں، لیکن میں بھی دوزخ کے کنارے پر ہوں۔ دیکھیے کیا حکم ہوتا ہے، دوزخ سے رہائی ملتی ہے، اندر ڈال دیا جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا کی محبت کا انجام دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ واقعہ ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کا انجام، لہذا جو کی روٹی اور نمک پر قناعت کر لو اور موٹے اور گھٹیا قسم کے کپڑوں پر قناعت کر لیا کرو اور کچرے کے ڈھیر پر سو جایا کرو کہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی ذلیل اور بے وفا دنیا ہے، یہ کام نہیں آئے گی۔ اور وہ لوگ بڑے ذلیل اور احمق ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں
کہ صاحب وہ ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم خیرات کر سکیں گے، ہم اس کا ثواب کما سکیں گے مال کے ذریعے، ان کو ذلیل اور احمق عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس لیے وہ دنیا بٹورتے ہیں، حالانکہ وہ بغیر دنیا کی دولت کے بھی چاہے تو ڈھیروں ثواب کما سکتے ہیں، بغیر دولت کے بھی ثواب کمانا ممکن ہے، لیکن انسان اس لیے بھی دولت حاصل کرنے کے چکر میں پڑتا ہے کہ میں اس سے ثواب کماؤں گا اور پھر پھنس جاتا ہوں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ میں بخل سے بچائے، حسد سے بچائے، نشے سے بچائے، اور دنیا کی اس بے جا اور بے وفا محبت سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات بخشے۔ روزانہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کی 40 سال کی عمر ہو گئی، جن کی 40 سال کی عمر ہو گئی، اے 40 سال والوں تمہاری کھیتیاں پک گئیں، اب کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ اور کہتا ہے 50 سال والوں نے، جن کی عمر 50 سال ہو گئی، اے 50 سال والوں تم نے مستقبل کے لیے کیا تیاری کی، اے 60 سال والوں تم نے تو 60 سال گزار لیے، اب تمہارا تو کوئی عذر بھی نہیں سنا جائے گا۔ 60 سال میں زندگی کا تمام تر جو بہاریں ہوتی ہیں بندہ دیکھ لیتا ہے، جوانی دیوانی اس سے بھی گزر گیا، اب بوڑھا ہو گیا، اب بھی گناہ کرے، اب بھی نماز نہ پڑھے، اب بھی نعوذ باللہ داڑھی منڈوائے، اب بھی مطلب یعنی کہ فلم دیکھے، ڈرامے دیکھے، تو جو بوڑھا اگر ایسا کرے تو واقعی اس سے تو بہت سوچنا چاہیے کہ اب جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ماضی میں دیکھتا ہے تو ظاہر مایوسی ہے، حال دیکھتا ہے تو بے حال ہوتا ہے۔ بزرگ کا عمر رسیدہ کا بالکل تن بدن میں بیماریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی فکریں پریشانیاں، اور مستقبل دیکھتا ہے تو قبر کا بھیانک گڑھا منہ کھولے اس کا منتظر ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ جب بندہ گناہ کرتے کرتے 40 سال کی عمر گزار دیتا، گناہ کرتے کرتے، یعنی اس سال میں مثلا اس بدنصیب نے داڑھی منڈوائی اور داڑھی منڈواتے منڈواتے اس کے 40 سال گزر گئے، تو جب کوئی گناہ کرتے کرتے 40 سال گزار لیتا ہے اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ مغلوب ہوتی، گناہ غالب ہوتے، تو شیطان جو ہے وہ اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا ہے کہ اس مکھڑے پر میں قربان، اس چہرے پر میں قربان، اب تو یہ ہدایت لانے والا ہی نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہم نے اس کا بہت تجربہ کیا، بہت تجربہ کیا۔ ایک بار میں بیان کر رہا تھا اجتماع میں، تو میں داڑھی کی سنت بیان کر رہا تھا، تو ایک 70 سال کا بوڑھا شخص، میرا انداز 70 سال، بالکل وہ کھال لیتے بھائی، بالکل دبلا پتلا سوکھا تھا، 70 سال سے کم نہیں ہوا، اب تو پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا مر گیا ہوگا۔ تو اس 70 سال کے بوڑھے نے کہا، ملا سن، میں کہا کیا؟ انہیں ملا لوگ لڑاتے ہیں، میں تجھے حدیث سناتا ہوں۔ میں نے کہا سنا کیا حدیث؟ میرے بیان میں وہ بولا، لیکن ہم لوگوں کا کچھ انداز ایسا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، کوئی کچھ بھی کہہ دے، ہم غصہ الحمدللہ عموماً نہیں آتا، آ بھی جاتا ہے، حق کی خاطر آنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس طرح کے معاملات کو بے عزتی کر دے، توہین کر دے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بے عزتی کی تو عزت جس کی ہو اس کی بے عزتی ہوتی ہے، ہم لوگ تو ہے ہی گناہگار، تو ہماری عزت کہاں تھی؟ تو اس طرح مطلب دل کو منا لیتے۔ اچھا، تو اس نے بہرحال بڑی سخت بات کہی، اس نے کہا کہ میں حدیث سنا تھا، میں سنا، نعوذ باللہ وہ حدیث سنی آپ خالی اس کی حدیث تھی، وہ سرکار کی حدیث تھی، حدیث کے میں نے بات بھی تو ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ شروع میں صحابہ کرام کو سرکار نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، پھر نعوذ باللہ دشمنوں نے، کافروں نے داڑھی پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کیا صحابہ کرام کو، تو پھر سرکار نے پھر منع کر دے کر داڑھی مت رکھو، میں حوالہ دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی اپنا حوالہ اپنے پاس ہی رکھو، میرے کو حوالہ نہیں چاہیے۔ اب 1400 سال سے کسی عالم کو، کسی فقیر کو، کسی بزرگ کو جو حدیث نہیں ملی، اب تجھے مل گئی تو تیری حدیث ہم کریں کیا؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو اور بلا کسی عنوان، ظاہری عنوان کے، آپ نے امام شریف کھول دیا، امام شریف کھولا، کچھ پیج کھول کر درخت کی شاخوں میں ڈالا اور الجھایا، پھر نکالا، پھر امام شریف باندھا، پھر کھولا، پھر شاخ میں الجھایا، پھر نکالا، پھر باندھا۔ ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ میں یہیں سے گزرا تھا اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے اسی طرح کیا تھا. تو آج میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. اب دیکھیں کتنا جذبہ تھا سنتوں. اسی طرح ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اونٹنی کی مہار پکڑ کر آپ مطلب انہیں کہ پھیرے دے رہے تھے, طواف کر رہے تھے, ایک طرح گھوم رہے تھے. مطلب صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کا کوئی کام فالتو نہیں ہوتا تھا. جیسے ہم لوگ تو دن رات لغویات میں پڑے, ہمارے کام کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا, بالکل فضول بک بک میں اترے تو زبان بھی تھک گئی, گلا بھی بیٹھ گیا, اگلا بھی بور ہو گیا, لیکن ہماری بک بک ختم نہیں ہوتی. اگر ہم کھیل کود کے میدان میں آئے تو ساری نمازیں گول ہو گئی, ہمیں پتہ ہی نہ چلا, کیونکہ ہماری لغویات کا تو کوئی شمار ہی نہیں. لیکن صحابہ کرام کا ہر فعل با مقصد ہوا کرتا تھا. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے کہ خامخواہ اونٹنی کی مہار پکڑے وہ گھوم رہے, پھیرے دے رہے. تو کسی نے سوال کیا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اور کچھ تو نہیں جانتا, ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہاں اسی طرح کرتے دیکھا تھا, تو میں نے کہا لاؤ آج میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. چنانچہ میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں. اب دیکھیے کہاں موقدہ کہاں غیر موقدہ. ہم لوگ کو اگر جو تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں نا, تو یار سنت غیر موقدہ نا, ٹھیک ہے صاحب کوئی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں اس طرح مطلب. لیکن صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے, بس نسبت دیکھتے تھے کہ اس بات سے سرکار کی نسبت ہے یا نہیں. سرکار کی نسبت ہو گئی تو بات ساری ختم ہو گئی. جیسے کہ ضعیف حدیث پر عمل, تو بعض ایسے ہوتے ہیں صاحب ضعیف حدیث سے چھوڑو اس کو. فتح رضویہ شریف میں بڑی پیاری مثالیں اس کی میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک محدث صاحب کو یہ ضعیف حدیث پہنچی, حدیث ضعیف تھی, یہ محدث صاحب کو پہنچی کہ بدھ کو ناخن تراشنے سے جزام ہو جاتا ہے, برس کوڑ. تو انہوں نے سوچا کہ یار حدیث ضعیف ہے نا, انہوں نے بدھ کو ناخن تراش دیے اور کوڑ میں مبتلا ہو, کوڑی ہو گئے, بڑے پریشان. رات کو جب سوئے تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تو نے حدیث کو ضعیف تو دیکھا, اس کا ضعف, اس کی سند کو تو نے ضعیف دیکھا, لیکن یہ نہ سوچا کہ اس کی نسبت کہاں تک ہے, میری نسبت کو نہ سوچا اور تو نے برملا عمل کیا. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ مطلب میں کہوں کہ بھئی ضعیف ہی ضعیف حدیثیں ہونی چاہیے, باقی سب چھوڑ دیا جائے, نہیں. مطلب یہ کہ ضعیف حدیث جو وہ فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے, ترغیب میں اس کو محدثین کرام نے معتبر رکھا ہے. تو سرکار کی بہرحال نسبت دیکھی جاتی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے, آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا. وضو کرنے کے بعد بلا کسی عنوان بظاہر آپ مسکرانے لگے. دیکھنے والوں کو تعجب ہو رہا تھا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ میرے ساتھیوں تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا. پھر خود ہی جواب دینے لگے کہ دراصل واقعہ یوں ہے کہ اسی مقام سے میں ایک بار اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ گزر رہا تھا کہ اس مقام پر پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا. آپ نے ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھو کر فرمایا کہ ہاتھوں کے دھونے سے, یعنی وضو میں ہاتھوں کے دھونے سے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. منہ دھویا اور منہ مبارک دھونے کے بعد فرمایا کہ وضو میں منہ دھونے سے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح مطلب پاؤں مبارک دھو کر فرمایا کہ وضو میں پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. بہرحال وضو مکمل کرنے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے تھے. تو آج میں بھی اس ادا کو ادا کروں. کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں, جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں,
ये जज्बा हमारे सहाबाए किराम का था। हम भी अपना मुहासबा करते चले, अपने आप को टटोलते चले कि क्या हमारे अंदर भी इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा है, क्या हमारे अंदर भी मोहब्बत इस कदर है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपको एक नुक्ता बताता हूं। दुनिया में जब इम्तिहान होता है तलबा का, तो आपको मालूम है कि अगर कोई तालिबुल इल्म नकिल कर ले और पकड़ा जाए तो वो सजा दी जाती है। इम्तिहान में दुनिया में नकल करना जो, बल्कि दुनिया में आम मामलात में नकल करना मायूब समझा जाता है। और बात जगह मिसाल के तौर पर जो मसनूआत होती हैं, तो जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाए तो बाकायदा उस पर मुकदमा दायर होता है। तो दुनिया में नकल करना जुर्म है और मायूब समझा जाता है। यहां तक कि अगर एक मुकर्रिर दूसरे मुकर्रिर की नकल भी करता है तो लोग इसको मायूब समझते कि यार ये तो उसकी नकल उतारा। एक नाथख्वान अगर दूसरी नाथख्वान की तर्ज लेकर उसी अंदाज पर पढ़ता है तो यार ये तो इसकी अपनी तर्ज थोड़ी है, तो नकल कर रहा है, नकल नहीं। इस कदर मतलब इस दुनिया में नकल करना मायूब है। लेकिन आखिरत के इम्तिहान में पास होने के लिए नकल करना मायूब नहीं, बल्कि नकल करना शर्त है। और किसकी नकल करें? आइए कुरान से पूछे, क्या कुरान तू बता हम किसकी नकल करें? क्या अपने अब्बा जान की नकल करें, दादा जान की नकल करें, मस्जिद के इमाम साहब की नकल करें, जुम्मा पढ़ाने वाले खतीब साहब की नकल करें? हम किसकी नकल करें? ए कुरान तू बता। तो कुरान ने हमें बताया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो इस नमूने कामिल व अकमल की जो जितनी नकल करेगा उतना ही वो आला नंबरों से आखिरत के इम्तिहान में कामयाब हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो याद रखिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी खैर खाई के लिए तशरीफ लाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में रहकर खाना भी खाया, सवारी भी फरमाई, सब कुछ। तो कोई ये ना समझे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाना खा रहे इसलिए खाने के मोहताज हैं, पानी पी रहे इसलिए पानी के मोहताज हैं, ये सवारी कर रहे हैं तो घोड़े के भी मोहताज हैं, नऊज़ु बिल्लाह। ये ना सोचे, बल्कि हकीकत ये है कि हमारे परवरदिगार ने इनको हुक्म दिया कि महबूब तुम खाना खाओ ताकि तुम्हारे गुलामों को भी खाने के आदाब मालूम हो। ऐ महबूब तुम सवारी करो ताकि तुम्हारे गुलाम सवारी करना सीख जाए। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लगा तू इमाम है यास क़ादिरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादिरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादिरी। मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। पीछा मेरा दुनिया की महाबत से छोड़ा दे, पीछा मेरा दुनिया की महाबत से छोड़ा दे, पीछा मेरा दुनिया की महाबत से छोड़ा दे। या रब
دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے روتا ہوا جس دم میں دریا پہ پہنچوں روتا ہوا جس دم میں دریا پہ پہنچوں روتا ہوا جس دم میں دریا پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.